بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سالک مشاہدہ حق میں کیسی کیفیات سے گزرتا ہے اور سلوک یعنی کہ اس راستے کو طے کر کے کامل فنائیت میں سالک کو کیسی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر سالک اس کیفیت کی علم و معرفت نہیں رکھتا تو وہ اکثر اس مقام سے گر جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے، بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی چیز عرض کر رہے ہیں کہ اقبال یہ جو آج کا دور حاضر ہے اس میں علم خودی، اپنی ذات کی معرفت کی بات نہ کریں، کیونکہ آج کے دور کے جو مکتب ہیں ان کے لیے ایسے مضامین موضوع ہی نہیں ہیں، لوگ یہ چیزیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے، یعنی کہ جن کی ارواح ابھی چڑیا کی مانند ہے، جن کا نفس ایک باز کی مانند ہے، وہ اس کے پنجے میں ایک چڑیا کے بچے کی مانند ہے، ان کی نظر سے باز کے احوال و مقامات کہ جن کی ارواح باز بن جاتی ہے اور ان کے نفس ان کے ہاتھوں میں چڑیا کی مانند ہوتی ہے، ان کے احوال و مقامات ایسے لوگوں سے پوشیدہ رکھے جائے تو بہتر ہیں۔ انسان جب تک اپنی ذات کا علم نہیں لیتا وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات کے مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت آپ کا ایک قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ بعض روایات میں ہے من عرف نفسہ فی الفنا فقد عرف ربہ بالبقا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی ذات کی پہچان کی، من عرف نفسہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا، اپنی ذات کے متعلق علم لیا، قد عرف ربہ، اسی کو اللہ کا علم مل گیا۔ اور دوسری جگہ جو میں نے آپ کو دوسرا کوٹیشن دی ہے، من عرف نفسہ فی الفنا، کہ جس نے اپنی ذات کو، اپنی ذات کے اندر کی برائیوں کو پہچانا اور پھر انہیں ختم کرنا شروع کر دیا، فقد عرف ربہ بالبقا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کو ہمیشہ کی پہچان ملتی ہے۔ جو روح اپنی انلائٹمنٹ کے اس پروسیس کے اندر ایک دفعہ کامل روشنی حاصل کر لیتی ہے، انلائٹ ہو جاتی ہے، پیوریفیکیشن مکمل کر لیتی ہے، درجہ احسان کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام سے اس کو لوٹنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کو قلب سلیم حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک وار جو پھائیوں اڑ جاون، ایک وار جو پھائیوں اڑ جاون و دوجی وار نہ پس دینے، کہ جو پرندہ ایک دفعہ کسی جال کے اندر پھنسا اور پھر اس میں سے اڑ گیا، وہ پھر دوبارہ اس میں نہیں پھنستا، تو روح بھی اس وقت اس نفس کے پنجرے میں قید ہے، تو اگر اس کو بھی آپ نکلنے کا موقع دیں گے تو یہ کبھی بھی واپس نہیں پلٹے گی، پھر یہ اللہ کی معرفت اور بے پناہ احسان کے سمندروں میں غوطے لگاتی رہے گی۔ احباب، انسان اپنی ذات کے علم سے، اپنی ذات کی شناسائی سے اللہ کی شناسائی تک پہنچتا ہے۔ علم معرفت ذات جب ملتا ہے تو پھر ہی انسان اللہ کی ذات کے علم تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہ جو علم معرفت ذات ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کی تقلید کرنا ضروری ہے، کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے جس کی پیروی کرتے ہوئے، جس شخص کی تقلید کرتے ہوئے آپ اس راہ کو
اس سفر کو طے کریں۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اپنی ذات سے نکلیں، شخصیت پرستی سے نکلیں، خدا پرستی تک جائیں، تو پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کے پیچھے چلیں، کسی شخص کے احکامات کے پیچھے چلیں، تو کیا یہ شخصیت پرستی نہیں ہوگی؟ دیکھیں احباب، ہم نے کوئی خدا شناس شخص ڈھونڈنا ہوتا ہے، ہم نے کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے معاملات کو جانتا ہو، کیونکہ وہ جب خود خدا شناس ہوگا وہ تو اپنی ذات سے بھی باہر نکلے گا، اپنی ذات سے باہر آئے گا، پھر شخصیت پرستی سے بھی باہر آئے گا، وہ ان دونوں چیزوں سے باہر آ کر خدا پرستی کے اندر ہوگا، وہ فنائیت مکمل کر چکا ہوگا، اس کی اپنی ذات فنا ہو چکی ہوگی اور وہ اللہ کی ذات کے اندر بقا پا چکا ہوگا۔ تو ایسے شخص کی جو پیروی ہے وہ آپ کو خدا پرستی تک لے کے جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں آپ کو الجھنے نہیں دیتا۔ سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑے خوبصورت انداز میں اس مقام کو سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الف احد جت دتی وکالی، اللہ کی ذات الف احد جت دتی وکالی از خود ہویا فانی ہو، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ اتھ جسم نہ جانی ہو، نہ اتھ عشق محبت کائی، نہ اتھے کوئی مکانی ہو، اینو این تھی اسے باہو، سر وحدت سبحانی ہو۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ بھی یہی نقطہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کی معرفت کے، فنائیت کے اعلیٰ درجات کو پہنچتا ہے تو از خود فانی ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اب لوگ نا اس راہ کے اندر کیفیات کے غلام ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیفیات آ رہی ہیں، کوئی اچھے خواب آ رہے ہیں، کوئی یہ آ رہا ہے، کوئی وہ آ رہا ہے، کچھ بھئی آنا چاہیے، کوئی نئی چیز ہونی چاہیے، کوئی اندر عجیب و غریب قسم کی کیفیات ہو، فرشتوں سے شاید ملاقاتیں ہو جائے یا پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جائے۔ نہیں، جو عین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے جب آپ قریب جاتے ہیں، جب کامل فنائیت آپ کو حاصل ہوتی ہے تو از خود ہویا فانی ہو، وہاں آپ کی ذات ختم ہو جاتی ہے۔ قرب وصال، وہاں پہ نہ کوئی قرب ہے نہ کوئی وصل ہے، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ وہاں کوئی مقام ہے نہ کوئی منزل ہے، نہ ات جسم نہ جانی ہو، نہ وہاں پہ جسم ہے نہ جان ہے، نہ ات عشق محبت کھائی، وہاں پر عشق و محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس قدر بلینک کنڈیشن ہے، نہ اتھے کوئی مکانی ہو، نہ اتھے کوئی مکانی ہوئی، وہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے، آپ لا مکان کے معاملات میں تو آپ کو مکان کیسے ملے گا؟ اینو این تھیو سے باہو سر وحدت سبحانی ہو، کہ اب اللہ کی ذات میرے اندر آ بسی ہے، اب میں اللہ کا راز بن گیا ہوں۔ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ وہی مقام ہے کہ انسان جب اللہ کے بہت قریب پہنچتا ہے تو وہاں پر پھر اللہ کی ذات کے عجیب رنگ ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ ہم بھی قرآن پڑھ کر رویا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنی منزل سے نیچے چلے گئے، یعنی کہ اب وہ جو رونے والا شخص تھا، حالانکہ رونا تو بہت اچھی کیفیت ہے، آپ فرما رہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم بھی اس طرح سے روتے تھے، اٹس مین کہ اب آپ اس سے اگلی منزل میں پہنچ گئے ہیں۔ تو جب انسان کی منزلیں آگے بڑھتی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کیفیات سے باہر نکل جائیں، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ہی کوئی کیفیت کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ اسے سمجھتے ہیں کہ اب تو ہماری منزل شاید رک گئی ہے یا ہم اس منزل سے گر گئے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ اپنے اس راہ کے اوپر استقامت سے چلتے رہیں، مشاہدہ حق کے اندر ایسے معاملات انسان کے ساتھ آتے ہیں، جب وہ کامل فنائیت میں پہنچتا ہے تو وہاں پر بہت بلینک کنڈیشن ہوتی ہے، آپ بالکل بلینک کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن پھر آپ اس سے مڑ کر جب واپس آتے ہیں، جب آپ پھر بقا کے اندر آتے ہیں، پھر ساری کیفیات دوبارہ سے مل جاتی ہیں۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس خوبصورت نقطہ کو، اس خوبصورت راز کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متائے بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خداوندی،
مقام بندگی دے کر نلو شان خداوندی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان جو بقا میں جو چیز جو اصل رنگ پاتا ہے، جو درد و سوز پاتا ہے، جو آرزو پاتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کی، جو مقام بندگی میں جو اصل رنگ ہیں وہ شان خداوندی میں نہیں. کیونکہ جب آپ اس کامل فنائیت کو پہنچتے ہیں تو وہاں پر کچھ نہیں ہے، وہاں پر بڑی ہی ایک عجیب سی بے کیف سی کیفیت ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کامل فنائیت بھی دے، کیونکہ کامل فنائیت کامل بقا ملتی ہے. جس کی جتنی کامل فنائیت ہوتی ہے اس کی بقا بھی اتنی ہی کامل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس خدا شناسی کے سفر میں کامیاب کرے. اچھی جو باتیں کی گئیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں. اگر کوئی کمی کجی کوتاہی رہ گئی تو وہ ہماری اپنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمی کو بھی نور میں بدلے اور ہمیں اس راہ پر احسن انداز میں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.